السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انفیکٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر۔ ناظرین، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا تہلکہ انگیز بیان دیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ بات کی جائے گی لیسکو اور ایف آئی اے کے درمیان کیا معاملات طے ہوئے ہیں، تفصیل پروگرام میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آخر میں بات کریں گے ایرانی صدر کے دورے پر۔ آج وہ لاہور میں تھے، اب کراچی پہنچ گئے ہیں، لاہوریوں پر کیا بیتی ہے اور لاہوریوں نے کس طرح ان کا استقبال کیا ہے، یہ تمام تفصیلات آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہے پروگرام کے اینالسٹ عبدالمجید ساجد صاحب۔ صاحب، مجیب الرحمان شامی نے ایک بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جنرل باجوہ سے ملا ہوں اور انہوں نے قرآن پہ حلف دیا ہے، یعنی کہ انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں، عمران خان کی حکومت گرانے میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اور نہ امریکہ کے ساتھ کوئی سازش کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ رجیم چینج ہو گیا، اس کے بعد ایک حکومت آ گئی، پھر نئے الیکشن بھی ہو گئے، جیسے تیسے بھی ہوئے ہیں، اور اب تو ایک کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت پڑ گئی ان کو، جو ہے شامی صاحب کو یہ بات کرنے کی؟ بہرحال چلیں، یہ وہ ایک پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے، ایک چینل کی، اس میں ان کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ اب یا تو وہ کہہ لیں وکالت کر رہے ہیں باجوہ صاحب کی، شامی صاحب ناراض نہ ہو جائیں، میرا بھی بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، اور یا پھر کہہ لیں کہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں، یا سوال کے جواب میں پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ باقاعدہ قسم کھا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا، جو انہوں نے اپنی جیب سے نکالا۔ اور اس کے بعد بات تو نہیں رہ جاتی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس کے بعد کوئی شک کی گنجائش نہیں رکھتے، لیکن چونکہ سیاسی طور پہ بات ہو رہی ہے تو سیاسی طور پہ بات کا تو پھر یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کے ادارے یا ان کے باقی کلیگز کا ہوگا۔ اچھا، یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ انہوں نے خود کوئی عمل دخل کا اپنی حلف دیا کہ میں، جس طرح انہوں نے کہا جی کہ میں نے نواز شریف کو بیماری کے دوران باہر بھیجنے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، اور شامی صاحب کے بقول انہوں نے یہ قرآن پہ حلف ہاتھ رکھ کے یہ بات کی ہے، یعنی حلف دے کے بات کرنا ہوتی ہے۔ تو اس بیان کے شامی بعد صاحب بھی ایک تجزیہ کار ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، جید صحافی ہیں، بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، سیاست اپنا تجزیہ کار ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیسے یہ بات کر دی، اور پھر انہوں نے اس کو آگے بیان بھی کر دیا، کتنی سچائی ہے، یعنی اس کا اب چونکہ بات ایک ایسی آ گئی کہ اس پہ بات کرنا مشکل ہو رہی ہے، لیکن اس پہ کیسے یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ ان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ باجوہ ڈاکٹرائن تھی باقاعدہ، اس پہ بڑے بڑے ایڈیشن چھاپے گئے، اس پہ بڑی ایڈورٹیزمنٹ اور کی پی گئی، ٹی آئی کا تو ایک بیانیہ بن گیا تھا نا، اور بیانیہ پی ٹی بلکہ آئی ابھی کا بھی یہی ہے۔ بیانیہ تھا، پھر پی ٹی آئی کا بیانیہ تو پھر شیر افضل مروت صاحب والی زبان کی طرح ہو گیا، پھر وہ غلط تھا۔ پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں سارا، وہ باجوہ صاحب وہی آرمی چیف تھے، تو ان کو ہی ان کا تو نام لیتے تھے بانی پی ٹی آئی، اور وہ یہ حلف دے رہے ہیں، یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے گھڑا ہے سب کچھ، ساری جو بات بھی کر رہے ہیں وہ پھر انہوں نے وہ پھر سائفر اور یہ وہ اس معاملے میں پھر وہ پھر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور اگر وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے تو پھر یہ کیوں اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں اور حلف دے کے کہہ رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں؟ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دیکھیں جی، اور دلوں کے حال بھی اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کے راز بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ ماننے کو بات نہیں آتی کہ باجوہ صاحب کا، میری ہے بھئی رائے ہے، صرف ان کی حد تک وہ بات سمجھ آ گئی، اس کے بعد ہم بات نہیں کر سکتے کوئی، اگر ایسے ہی ہے، مگر ایک رائے ہے کہ خود سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ، مگر ان کے اور بھی ادارے ہیں، ایجنسیز بھی ہیں، اور ان کا ہو سکتا ہے پھر انہوں نے کچھ چیزیں کرائی ہوں اور باجوہ صاحب نے نہ کرائی ہو، تو پھر اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہوں گے۔ جانتے ہیں کہ سچائی کتنی ہے اور کتنا یہ بیان دیا جا رہا ہے، تو مزید مجھے لگتا ہے آپ اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتے، تو ہم اگلی بات کر لیتے ہیں کہ اسد کیسر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اس مہینے کے آخر تک
رہا ہو جائیں گے؟ اچھا، وہ پیش گوئیاں چل رہی ہیں. پہلے تو یہ چل رہی تھی کہ عید پہ جو ہے نا وہ باہر آئیں گے، عید ہی ملے گی پی ٹی آئی کے لوگوں کو. عید ہی ملے گی. عید ہی نہیں ملی عمران خان صاحب کی شکل میں، ٹھیک ہے. اور وہ نہیں مل سکی. تو پھر یہ تھا جیسے انہوں نے نہیں، اسد کیسر صاحب نے نہیں کہا، وہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا ہے، اور وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ کیسز کو جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں یا کیسز میں کوئی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ظاہر ہیئرنگ ہو رہی ہے دیگر کیسز کی بھی، تو وہ ان کے تناظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اپریل کے اینڈ تک باہر آ جائیں گے. اب اسد کیسر صاحب نے ملک کے باہر جا کے لوگوں میں امید جگائی ہے، چونکہ باہر ان کی ایک اچھی سے ہے پی ٹی آئی کی. عمران خان تو وہاں کے مسیحا ہیں باہر کے لوگوں کے لیے، اور وہ ایک بڑا ایک انقلابی رہنما سمجھتے ہیں. چے گویرا ہوں یا وہ نیلسن منڈیلا ہوں، اور ان سے کم تو وہ نہیں کسی ان کے لوگ نہیں سمجھتے، اور باہر کے لوگ بھی اسی طرح ہی سمجھ رہے ہیں ان کو. حتیٰ کہ خان صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے جو تجزیہ کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی پہ، وہ اس ڈر سے تنقید کرنا چھوڑ گئے ہیں کہ ٹرولنگ ہوتی ہے، گالیاں پڑتی ہیں. لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ خاموش ہو گئے ہیں. صحیح. کچھ یہ موضوع نہیں ہمارا، میں یہ بتا سکتا ہوں بڑے بڑے نامی گرامی تجزیہ کاروں کے اور ڈیجیٹل میڈیا کے کہہ لیں وہ لوگ بھی جو ویلاگ کرتے ہیں بڑے بڑے، وہ بھی ہٹ گئے ہیں، چونکہ وہ ان کا بچتا ہی کچھ نہیں، ان کو چھوڑتے ہی نہیں. یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک معاملہ ہے، یہ ایک دوسری الگ بات ہے. جہاں تک اب یہ کہ عمران خان اپریل کے اینڈ پہ ڈیجیٹل ہو گیا. اچھا، میں اس کے اوپر پہلے سوال کر لیتی ہوں. ڈیجیٹل والی میں نے دوبارہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر نے کہا ہے کہ اس ماہ کے اینڈ تک وہ آ جائیں گے. انہوں نے کہا ہے. ہاں جی، اسد کیسر نے کہا ہے. تو گزشتہ دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھا تھا. کہیں وہاں سے کوئی ریلیف تو نہیں مل سکتا کہ کیسز ختم ہوں یا کیسز میں کوئی ریلیف ملے، ضمانت ملنا شروع ہو جائے؟ اس وجہ سے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس ماہ کے اینڈ تک. دیکھیں، میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ بات آپ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کام دباؤ ڈالنا ہے، اور وہ اچھا دباؤ ڈال کے پریشرائز کر کے وہ انہوں نے کئی چیزیں جو ان کے حق میں بھی نہیں تھی وہ انہوں نے اپنے حق میں کی ہیں. یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے، پی ٹی آئی کی کامیابی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کا کہہ لیں ایک کریڈٹ ہے بلا شبہ. یہ بلا شرکت غیر آپ کہہ لیں ہم ان کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں. ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بہرحال اور بات ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ پریشر ڈالنا جانتے ہیں. وہ ہماری سب سے طاقتور فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اگر وہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ میری نظر میں بڑی حد تک کامیاب ہے، آج کے دن تک وہ کامیاب ہے. اور آج کے دن تک وہ جس طرح کی جو چاہتے تھے، جو کچھ سہولت ان کو جیل میں بھی ملنی چاہیے، جو دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ہے، ان کو میسر ہے. اگر اب وہ اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی اڈیالہ جیل لانا چاہتے ہیں خان صاحب، تو خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے، خان صاحب کے پاس پتے اتنے ہیں کہ وہ تاش کے بھی اتنے پتے نہیں ہوتے. اچھا، اس سے بھی ڈبل پتے ہیں. وہ ایک پتہ چلنے سے پہلے ان کو پتا ہے کہ اس نے دوسرے نے پتہ کون سا چلنا ہے، تو اپنا پتہ وہ تیار رکھتے ہیں دوسرا. وہ اگر اتنے وہ ماسٹر مائنڈ ہیں، اور اس کا ماسٹر وہ خود اس کا اظہار کرتے ہیں. عمران خان صاحب اس کو اون کرتے ہیں کہ میرے سے بڑا کوئی ماسٹر مائنڈ نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ انہوں نے عدلیہ پہ بھی اچھا خاصا پریشر ڈالا ہوا ہے. اور یہ خط لکھنا اور اس کا کیا تک بنتا ہے کہ چیف جسٹس کو خط لکھیں اور شکوہ کریں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. اور خط لکھنا ان کو ہے، کرنا پبلک ہے، دینا میڈیا کو ہے، اور دینا ڈیجیٹل میڈیا کی ان کی جو پوری ایک آرمی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی، دوسری آرمی نہیں، ڈیجیٹل میڈیا کی جتنی فوج ہے ان کی، ان کو انہوں نے دینا ہے. ان کے مندرجات دے دیے اور وہ چل رہا ہے. وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک چاہے پہنچا بھی نہ ہو، لیکن وہ جناب اس کا پریشر جو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کو انہوں نے ویسے نہ کھولا ہو اور ابھی ان کو پہنچنے اور ان کو پڑھنے میں ٹائم لگے، مگر ان کو میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے
ساری اس کے خبر مندرجات پہنچ گئی ہے۔ پہنچ گئے ہوں گے، ہاں جی، اب وہ باقیوں تک بھی پہنچیں گے۔ وہ پورا پریشر ڈالنا جانتے ہیں، انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے، اور یہ بات اگر وہ کر رہے ہیں تو اس تناظر میں بھی کر رہے ہوں گے کہ ہمارے چونکہ پتے جتنے ہم نے چلے ہیں ان میں جیسے آپ کون کہہ رہے کون ہیں سا کہ کامیاب ہے۔ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے ہولڈ ہے۔ اور ان کے فالوورز کا ہولڈ ہے، ویسے ہی انہوں نے سعد رفیق کی بھی ایک پرانی تقریر کو ایڈٹ کر کے انہوں نے چلا دی ہے، جو 2 سال پرانی تقریر ہے۔ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ صحیح اور غلط نہیں کہنا، صرف یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے یا جال سازی کہہ لیں، یہ اب باعث بات ہو جائے گی، چلیں ان کی اسٹریٹجی کہہ لیں، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اب مجھے دیکھ بتائیں کہ یہ والی جو حرکت کی ہے، جس کی خواجہ سعد رفیق کو آ کے وضاحت کرنی پڑی کہ یہ بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے جو ہے نا یہاں جو نواز شریف کا نام لیا جا رہا ہے وہ وہاں عمران خان کے حوالے سے پرانی تقریر ہے، میری پرانی گفتگو ہے، اور جہاں پہ شہباز شریف کا نام ہے وہاں پہ عمران خان ہے یا وہ اور الیکشن کمیشن کے، اور اس طرح انہوں نے پوری وضاحت دی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا۔ لیکن وہ اس سے پہلے، ان کی وضاحت سے پہلے وہ دنیا میں پھیل چکی ہے، اور وہ شیئر کی گئی ہے پورا ثواب سمجھ کے۔ ان بیچاروں کا اب دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو موجد ہے نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی آفت بننے والی ہے۔ جی، وہ ایلن مسک کو، ٹھیک ہے نا، یا یہ ہوں مارک زکربرگ، ان سے بڑے تو کوئی نہیں ہے سعد ابھی رفیق تک نے تو میڈیا ویسے کے۔ قانونی کارروائی کا اعلان وہ کر کریں دیا گے کہ ان کو کرنا چاہیے یہ، ورنہ نہیں رکے گا یہ۔ ہمارا جس طرح مسئلہ ہے نا، وہاں بھی الیکشن آ رہے ہیں، انڈیا میں بھی، وہاں بھی وہ رنویر جو ہیں ان کی ایک پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک تقریر چلائی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے ہماری طرح انہوں نے جو ہے نا ان کی زبان سے مودی جو ان کے وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف وہ جو ہے نا تقریر بنوا کے تو چلا دی، وہ بھی قانونی کارروائی کرتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ بڑی بڑی آفت اور عذاب پڑ گیا ہے۔ یہ قانونی کارروائیاں بعد میں ہوں گی، اس سے پہلے بندے کا تو کچا چٹھا کھل جاتا ہے، وہ تو بیچارے کا جو ہے نا سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور اس کی تو جو سے ہے، اس کی جو ریپیوٹ ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی پتہ نہیں آگے کیا گل کھلائیں گے۔ بھارت کے الیکشن اگر آپ نے اب بات کر لی ہے تو ہم اپنا ٹاپک وہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ بھارت کے الیکشن آ رہے ہیں اور دنیا بھر میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ 2024 کے سب سے ہیوی الیکشن ہونے والے ہیں، کیونکہ بھارت ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ملک ہے کہ اس میں ایک دن میں الیکشن کروائے ہی نہیں جا سکتے۔ وہ چل رہے ہیں، اس کے پہلے مرحلے کے الیکشن ہو گئے ہیں۔ پہلے مرحلے کے ہو گئے ہیں۔ تو پہلے کہا جاتا تھا کہ مودی ہے تو ممکن ہے، اور اب مودی کہہ رہے کہ میں 400 سیٹس لے سکتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مودی ایک طرف مسلمانوں کو شکار کرتا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر وہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے۔ مسلمانوں کو تو وہ ازلوں سے بناتا آ رہا ہے نا، ہمارا تو وہ ازل کا دشمن ہے، ہم تو اس پہ کچھ گفتگو کرے نہ کرے سمجھ آ جاتی ہے عوام کو، لیکن اب اس نے اقلیتوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دی ہے۔ اور ان کے اپوزیشن کی جو پارٹی ہے کانگریس، انہوں نے الزام لگایا ہے، انہوں نے صاف کہا ہے کہ مودی اپنی کیمپین کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کو واقعی نشانہ بناتا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کانگریس دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے نا، انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، اس کا یہ آئین بھی سیکولر ہے، اور آئینی تقاضا ہے کہ آپ اپنے انتخابی حوالے سے یا انتخابات کے بعد حکومت میں آنے کے بعد بھی آپ کسی مذہب کو بیس بنا کے کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتے۔ حتیٰ کہ یہ جو بی جے پی ہے، مودی صاحب کی جو پارٹی ہے، وہ پارٹی کا جو آئین ہے نا، دستور پارٹی کا 75-76 صفحات کا، اس میں مذہبی حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں، ایک لائن بھی نہیں، چونکہ آئین اجازت نہیں دیتا نا، سیکولر ہے نا ملک، اور آئینی طور پہ سیکولر ہے۔ اس کو جو ہے نا بریچ کیا ہے مودی نے دیکھیں آئین کیا کہتا ہے، اور اس نے مذہب کارڈ ہی استعمال کیا، مذہب کارڈ ہی استعمال کر کے وہ پہلے اقتدار میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے گجرات کا وہ قصاب مشہور ہے، اور بلا شبہ وہ قصاب، اس نے وہ قصابی کی ہے وہاں پہ، جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا گجرات میں، جہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں، جب چائے بیچتے تھے اس وقت نا، ایک چائے خانہ تھا ان کے پاس، ایک اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن پہ چائے خانہ تھا، وہیں پہ انہوں نے ریلوے اسٹیشن پہ ہی پھر وہ قصاب بھی بنے،
اچھا. اور وہ بی جے پی نے پھر ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا, وہ لائم لائٹ میں آ گیا. یہ مودی صاحب کی بیک گراؤنڈ ہے. اب جو جس چیز کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں نا, اس وقت اس انڈیا کی جو اس وقت موجودہ ایک معاشی مضبوط انڈیا بنا ہے نا, اس وقت اس انڈیا کی بنیاد رکھی جا رہی تھی 90s میں, 1991-2 میں. اس وقت مودی صاحب تو کہیں یہ چائے بیچ رہے تھے جی, جس کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں 2024 تک کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم 5ویں بڑی جو ہے نا معیشت بن رہے ہیں, اور 10ویں ہیں تو 5ویں بن گئے ہیں, تو اب ہمارا اتنا بلین ٹریلین ڈالرز کا ہمارا جو ہے نا وہ بجٹ ہے, اور اتنے ہمارے وہ ذخائر ہیں. یہ سب مودی صاحب کا کوئی کردار نہیں, ان کو تو بنا بنایا سارا کچھ ملا. مودی صاحب نے تو ایک مذہب کا کارڈ استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف بالخصوص جی, اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بالعموم. اب یہ کہ آگے جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس سوسائٹی پہ, وہ بہت برے مرتب ہو رہے ہیں. کیونکہ کانگریس نے یہ کہا کہ قومی دولت کے اوپر مسلمانوں کا بھی حق بنتا ہے, کیونکہ مسلمان بھی وہاں پر زیادہ ہیں, اور انہوں نے اپنی جو کیمپین کی پاکستان جتنی آبادی ہے وہاں پہ تو انہوں نے یہ 20 کہا کروڑ کہ آبادی قومی ہے. دولت کے اوپر مسلمانوں کا حق بنتا ہے, جس کے اوپر مودی نے اپنی کیمپین کرتے ہوئے اس نے مسلمانوں کو گھسپیٹیے کہہ دیے. بے وقوف کا تو بچہ یہ اب ہے, مسلم دشمنی ہے یا ہندوازم ہے؟ وہ بے وقوف انسان ہے. یہ پاکستان اب دنیا کا ایک بدقسمتی کہہ لیں, دنیا کی بدقسمتی کہہ لیں کہ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں نا, آپ کو میں بتاؤں سیاسی تجزیہ نگار, انٹرنیشنل سیاسی تجزیہ نگار میں دیکھتا رہتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں, وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو واشنگٹن ہے یعنی امریکہ جو ہے, وہ مودی پہ اس لیے تنقید نہیں کرتے کہ وہ جو مرضی کر رہا ہے, حتیٰ کہ ان کے گھر میں گھس کے بھی مودی مار رہا ہے جی, اس پہ بھی وہ دیکھیں کس طرح خاموش ہیں. تجزیہ کار یہ اس لیے بات کر چیخو پکار کر رہے ہیں مختلف اپنے چینلز میں بھی, اپنے رائٹ اپس میں بھی, اور اپنے اس پہ ایکس وغیرہ پہ بھی اپنی وہ رائے دیتے رہتے ہیں. وہ ان کا یہ کہنا ہے, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اور فوکس کرنا چاہتا ہوں, کہ چونکہ مودی اور انڈیا چین کے لیے بالخصوص چاہیے, ضرورت ہے اس کے کاؤنٹر کے لیے. اچھا, اس لیے جو ہے نا واشنگٹن مودی کے ان تمام جو اقدامات ہیں, اور یہ جو مختلف قسم کے وہاں پہ لوگوں کو قتل بھی کر رہا ہے, منی پور کا ایک الگ پورا وہ جانا ایک پوری ریاست کو ہی اس نے برباد کر دیا. ٹھیک ہے جی, امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے. اب اگر مجھے دیکھ بتائیں کہ اگر دنیا اتنا کمپرومائز کر رہی ہے صرف اپنی پالیٹکس کے لیے, اپنی چودراہٹ کے لیے, تو پھر پیچھے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر تو آپ لکھ لیں کہ مودی صاحب 4 جون کو جو اعلان ہونا ہے نا وہاں کی الیکشن کے انتخابات کے ریزلٹس جو آنے ہیں, مودی صاحب جیت جائیں گے تیسری مرتبہ. اچھا, اسی طرح اگر دنیا نے آنکھیں بند رکھنی ہیں, پھر مودی صاحب آئے کہ آئے, جس طرح نواز شریف آ رہے تھے نا اس طرح نہیں, شہباز شریف کی طرح, پھر وہ بن جائیں گے وزیر اعظم تیسری دفعہ. اور وہ تاریخ کے دوسرے وزیر اعظم ہوں گے انڈیا میں جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. وہاں ورنہ ایسا نہیں, 2 دفعہ کے لیے, صحافیوں کے لیے اور اختلاف رائے رکھنے والوں کے لیے مزید مشکلات بڑھنے لگی ہیں. اچھا, بڑھیں گی. اور اسی لیے محکمہ خارجہ نے پہلی اپنی رپورٹ جو ہے وہ شائع کر دی ہے کہ ایسا ہوا ہے, حملے کیے گئے ہیں اقلیتوں کے اوپر. یہ ہوئے ہیں, یہ گزشتہ سال کی جو رپورٹ آ رہی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. اب اس میں دیکھیں واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منی پور جو ریاست ہے اس میں جس طرح مسلمانوں کی املاک جلائی گئی, مسمار کی گئی, اور جس طرح قتل عام وہاں کیا گیا ہے, اس رپورٹ کے مطابق 200 سے زائد وہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں گزشتہ سال میں, اور 20,000 سے زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں, یعنی ان کو کہیں جانا پڑا, کہیں وہاں سے ہجرت کرنی پڑی, کچھ جانا پڑا. اس میں عیسائی بھی شامل ہیں. وہاں قبائل کا ایک قبائل سسٹم ہے, ان قبائلیوں کو لڑوایا بھی, اور پھر جو اپنی سائڈ کے لوگ ہیں ان کا ساتھ بھی دیا. تو وہ مسلسل یہ رپورٹ ہو رہا ہے, لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عیسائی بھی وہاں پہ مر رہے ہیں اور امریکہ خاموش ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی تجزیہ نگار بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے حوالے سے امریکہ خاموش ہے. امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے.
اسی طرح یہ الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح وہ اپنا مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے، اگر یہ چلتا رہا تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ بھائی یہ مذہب کارڈ جیب میں ڈالیں، ہاں جی، اپنے آئین کے مطابق الیکشن کیمپین کریں، یہ مسلمان دشمنی چھوڑیں، یہ اقلیت دشمنی چھوڑیں، اور یہ جو اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ الیکشن میں آئیں۔ نہیں کہہ رہے نا، کوئی بھی نہیں بات کر رہا ان کے انٹرنلی، تو پھر وہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے، کانگریس نے تو وہاں پہ اپنی ایک درخواست فائل کر دی ہے اسی حوالے سے کہ یہ دیکھیں یہ جناب مسلمانوں کے کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک تو آئین کی خلاف ورزی ہے، انتخابی ضابطۂ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی، لیکن آپ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرح وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا، تو پھر تو کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ بھی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ پہلے اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے تو دفتر ہی اپنی خفیہ ایجنسی کا اپنے دفتر میں بنایا ہوا ہے، تو پھر مودی صاحب کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ یعنی کہ وہ ناقابل شکست ہے، وہ جیتیں گے کتنی دفعہ مزید آگے وزیر اعظم رہیں گے وہ، آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو تیسری دفعہ تو بن رہے ہیں۔ جو رپورٹ آئی ہے نا انسانی حقوق کے حوالے سے، گزشتہ سال بی بی سی نے ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ اس کو ضرور اس وقت اس کو بیان کرنا چاہیے، بی بی سی نے گزشتہ سال ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، اس ڈاکومنٹری میں دونوں لوگوں کا واکس پاکس لیتے ہیں، رائے لیتے ہیں لوگوں کی، آرا لی، وہ مودی کے خلاف تھی، وہ ڈاکومنٹری بن گئی، چل گئی، مودی سرکار نے جناب بی بی سی کے دفتر دھاوا بول دیا، اچھا، اور وہاں تلاشی لی سارے دفتر کی، اور ان کو جو ہے نا حتیٰ کہ ان کے دفتروں کو تالے لگا دیے، انہوں نے کہا نکلو یہاں سے، مطلب اتنا مودی مطلب شیر ہو گیا ہے، مودی سوا شیر بھی ہو گیا اور شیر بھی ہو گیا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کو کسی نے نہیں پوچھنا، اس کو پہلے کس نے پوچھا؟ کینیڈا میں اس نے گھر میں گھس کے مار کے آ گیا نا جی، اس نے امریکہ کے اندر گھر میں گھس کے مارنے کی کوشش کی نا، پاکستان میں تو کر ہی رہا ہے، اور اس کا وہ بلنٹلی اظہار کریں کہ ہم کریں گے جو ہمارے خلاف ہے، جائیں آپ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ملی بھگت سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے جو دنیا بھر کے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو نہیں روکا جا سکتا، اس کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا، یہ چائنا کے لیے ضرورت ہے امریکہ کی، تو یہ حالات ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جہاں بی بی سی کے اوپر اس نے دعویٰ بول دیا اس کے دفتر پہ، تو اس کو کس نے روکنا ہے؟ وہ صحافیوں کو، اختلاف رائے رکھنے والوں کو، وہ عام وہاں کے لوگوں کے تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں نہ ہوگا۔ وہاں کا میڈیا اتنا کنٹرول ہے، اتنا کنٹرول ہے کہ ذرا سی بات مودی کے خلاف آتی ہے وہ چینل بند کر دیتے ہیں، اس اینکر کو آف ایئر کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں روتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم کتنی کھلا آزادی سے بات کریں، کتنی ہر بندہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی کر رہا ہے، میڈیا پہ بھی کر رہا ہے، کھلے عام یہاں اتنی آزادی ہے، لیکن ہم چونکہ بہرحال اس آزادی کے لمبردار بھی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جو آئیڈیل قسم کی آزادی وہ بھی ہونی چاہیے، ہمارا دعویٰ ہے۔ ہم ابھی بھی آزادی چاہتے ہیں، مزید آزادی چاہتے ہیں، چلیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی آئیڈیل آزادی جو ہم چاہتے ہیں، صحافت کی آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اسی لیے یہاں پر اس طرح نہیں ہے، دنیا بھر میں بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن پاکستان آزاد ہے۔ رپورٹ آئی ہے محکمہ خارجہ امریکہ کی جانب سے، اور پریس فریڈم میں تو پاکستان کی بھی آئی ہے۔ اچھا، پاکستان میں بات کرتے ہیں، پریس فریڈم کی ہم نے بات کی، پریس فریڈم میں 180 ممالک میں انڈیا 161 نمبر پر ہے، یعنی ٹاپ کے 19 نمبروں میں جا رہا ہے۔ اچھا، ہاں جی، پریس فریڈم میں، لیکن اس کو کوئی نہیں بات کرے گا۔ اٹھیں گے میتھیو ملر صاحب ہر تیسرے دن بعد، پاکستان کو جو ہے نا وہ خبردار کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ انہوں نے اگر معاہدات کرنے ہیں تو وہ پابندیاں ذہن میں رکھیں بڑی، اور اگر ریکویسٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کی زبان ذرا سنا کریں، دیکھیں ان کے ایکشنز اور ان کے تاثرات، وہ دھمکی امیز ریکویسٹ کرتے ہیں، دھمکی امیز گزارش کرتے ہیں روزانہ۔ میتھیو ملر آپ کو پتہ